نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے کہ لوگوں کو معاف کرنے کا کتنا اجر ہے اور کتنے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، سورۃ آل عمران آیت نمبر 134 پارہ نمبر 4۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا جو خوشحالی اور تنگ دستی میں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو جس حالت میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ پینے والے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا جو غصہ پیتے ہیں، جو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو قابو کر لیتے ہیں، وہ لوگ۔ اس کے بعد فرمایا اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ یہ میرا موضوع ہے معاف کرنے کے حوالے سے۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا یہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو غصہ پینے والے ہیں، اور جو لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اگر کسی قسم کی کوئی بات کر رہے ہوں ہمارے خلاف یا ہمارے بارے میں، تو یہ ہمارے خلاف بھی کیوں نہ کوئی بات ہو رہی ہو، ہم ان سے درگزر کر لیں، تو ان کی طرف توجہ بھی نہ دیں، جیسے کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق توڑے یہ اس سے تعلق جوڑے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس انسان کو، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ میرے لیے جنت میں محل بن جائیں اور میرے درجات جنت میں بلند کیے جائیں، اور اسے چاہیے کہ جو کوئی بندہ اس کے ساتھ ظلم کرے تو وہ اسے معاف کر دے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا بڑا پیغام دیا۔ کوئی بندہ اگر کسی پہ ظلم کرے اس کو چاہیے کہ وہ معاف کرے۔ دوسرا، اگر کوئی اسے محروم کرے، کسی چیز کا حقدار ہو اسے محروم کرے تو وہ اسے عطا کرے، بلکہ اس کو مزید اور دے۔ اس کے بعد جو اس سے قطع تعلق توڑے وہ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑے۔ سبحان اللہ۔ یہ المستدرک حدیث نمبر 3215۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ دیکھو قیامت والے دن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے وہ آ جائیں۔ اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں، بلکہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ دیکھو اس سے معلوم یہ ہوا جو انسان کسی انسان کو معاف کرتا ہے اس کا اجر جو ہے اتنا زیادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے آ جاتا ہے۔ جیسے سمجھ لیں کوئی بندہ کسی انسان کو معاف کرے اس کا بدلہ وہی دیتا ہے، اس سے معلوم ہوا وہ بندہ کوئی اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ذمے آ جاتا ہے۔ دیکھو کوئی چیز کسی کے کوئی ذمہ لگ جاتے، یہ فلاں تیرے ذمہ ہے یہ چیز، یہ چیز معاف کرنے والی بات اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لگا دیتا ہے، اپنے ذمہ لگا لیتا ہے۔ وہ اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں، تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دیکھو جو انسان لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حساب بھی نہیں لے گا، بلکہ وہ اعلان کر کے ان کو بلا کے پھر جنت میں سیدھا بھیج دیا جائے گا بلا حساب۔ یہ معجم الاوسط حدیث نمبر 1